امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، عداوت، محبت اور خاندانی مسائل پر کرداروں کے درمیان انتقام اور حسد کی کہانی ہے۔ یہ اریبہ کے منفی کردار کے گرد مرکوز ہے جو یہ پیش کرتی ہے کہ ویلن کیسے بنتے ہیں۔ وہ ڈرامے کے شروع میں ایک خوش مزاج لڑکی تھی جب تک کہ اس کی بڑی بہن کی موت نہیں ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ ریحان سے شادی کر لے تاکہ اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے خاندان کو بچا سکے۔ ان سے بدلہ لینے کے لیے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اریبہ اور ریحان کی کہانی کے ساتھ ساتھ ناظرین کو ماریا اور اسجد کی کہانی بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈرامے میں بدلتی نظر آئے گی۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فاطمہ افندی، سعد قریشی، شازیل شوکت اور سید جبران شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، میں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، میں ڈرامے کی کہانی اپنے اندر خود کو تلاش کرنے کے بارے میں ہے۔ اس ڈرامے میں مبشرہ جعفر اور زید کی زندگیوں کا ذکر ہے جو وہاج علی اور عائزہ خان نے ادا کیے ہیں۔ ان دونوں کا تعلق امیر گھرانے سے ہے اور انہیں اپنی شخصیت پر بڑا فخر ہے، تاہم یہ دونوں محبت میں بدقسمت ہیں جو خاندانی دباؤ کی وجہ سے ان کی قسمت کو ایک ساتھ لے آتے ہیں۔ مزید یہ کہ دو مضبوط لیکن نازک شخصیتیں جو اپنے وقار میں کھو گئی ہیں، تعلقات میں پیچیدگیوں کا شکار ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں وہاج علی، عائزہ خان، عزیکا ڈینیل اور آغا مصطفیٰ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، ڈائن ڈرامے کا پلاٹ ابراہیم ایک انجینئر اور اس کی بیوی عالیہ کے گرد مرکوز ہے جو ایک NGO میں ایک وکیل کے طور پر کام کرتی ہے۔ ان کی بظاہر بے عیب زندگی ایک خوفناک موڑ لیتی ہے جب عالیہ کا اتفاقی طور پر ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد معروف نامی ایک لڑکی سے سامنا ہوتا ہے۔ معروف ہسپتال میں داخل ہے اور اسے بھولنے کی بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اور وہ نادانستہ طور پر ایک انتقامی جادوگرنی کے لیے ایک چینل کے طور پر کام کرتی ہے جسے مقامی کہانیوں میں ڈائن کہا جاتا ہے تاکہ ابراہیم کے خاندان کو گھیرے میں لیا جا سکے۔ عالیہ کے علم کے بغیر معروف ایک دردناک تاریخ کی حامل ہے۔ ایک بار پرورش کرنے والی ماں، اس کی زندگی اچانک اس کے اپنے خاندان کے ہاتھوں ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی ساس اور شوہر کی طرف سے بکھرنے والی معروف دوسرے خاندانوں کی خوشیوں میں خلل ڈالنے کے لیے خاص طور پر ابراہیم کے بیٹے ایان پر الزام لگا کر بدلہ لینا چاہتی ہے۔ آنے والے معکوف الفطرت خطرے کے ساتھ ابراہیم کے دوست ناصر صدیقی نے معروف کے بارے میں سچائی کھولنا شروع کر دی اور اسے پتہ چلا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک غیر معمولی ہستی ہے۔ نمبر 5، سکون ڈرامے کی کہانی ایک محبت کی کہانی ہے جو رومانس اور بہت سارے ڈرامے سے بھری ہوئی ہے۔ اس ڈرامے میں ثنا جاوید اور احسن خان مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ ان تمام کرداروں کے ساتھ کہانی محبت کی کہانیوں، دھوکہ دہی، جھوٹ اور رومانس کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ ثنا جاوید اینا کی تصویر کشی کر رہی ہیں جو ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور مکمل طور پر شرمیلی اور معصوم ہے۔ وہ اپنے بہترین دوست کی شادی کے دوران رضا سے ملتی ہے۔ اس کے والد سخت ہیں اور اپنی بیٹیوں پر سخت گرفت رکھتے ہیں۔ رضا اپنے خاندان کا بگڑا ہوا بچہ ہے، وہ اسے اپنے جعلی رشتے کے جال میں پھنساتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس احسن خان ہمدان کے طور پر ہیں جو ایک بالغ اور خوبصورت آدمی ہے۔ وہ رضا کا کزن ہے اور اپنے طریقے سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہانی ایک دلچسپ موڑ لینے لگتی ہے کیونکہ رضا کی غلطی اس کے ارد گرد رہنے والوں کی زندگیوں پر اس وقت تک اثر چھوڑے گی جب تک کہ وہ اپنے کیے پر توبہ نہیں کرتا۔ نمبر 4، خئی کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔
اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دوراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 3، نجات۔ انتخاب کے معمے کے درمیان پھنسے ہوئے مخالف قوتوں کی طرف سے گھسیٹے جانے والے انسانی ضمیر کا سفر نجات، شاہ زین اور فریال کے گرد گھومتا ہے۔ کیونکہ ان کی زندگیاں تقدیر کے کھیل سے جڑی ہوئی ہیں، متضاد عقائد کے پس منظر میں نجات دو بالکل مختلف کرداروں کے آپس میں جڑے ہوئے راستوں پر چلتا ہے۔ ڈرامہ انسانی ضمیر کی کشش کے مختلف انتخاب کے ساتھ ایک زبردست ریسرچ کا کنونشن بن جاتا ہے۔ جیسے ہی شاہ زین اور فریال زندگی کو بدلنے والے فیصلوں پر جاتے ہیں، وہ خود کو مخالف قوتوں کے پیچیدہ جال میں الجھے ہوئے پاتے ہیں۔ ڈرامہ سطح سے آگے بڑھنے کا وعدہ کرتا ہے، روحانی عقائد کی پیچیدگیوں اور اندرونی جد و جہدوں کو تلاش کرتا ہے جو گہرے انتخاب کا سامنا کرنے پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہنا ہما نفیس نے لکھا ہے اور امین اقبال نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں جنید خان اور ہنا الطاف خان شامل ہیں۔ نمبر 2، تیرا وعدہ۔ تیرا وعدہ ڈرامے کی کہانی ایک متوسط طبقے کی محنتی لڑکی سارا کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اپنے خاندان کی روٹی جیتنے والی ہے جو رزق کے لیے اس پر منحصر ہے۔ اس کی منگنی اپنے کزن ریحان سے ہوئی ہے، تاہم اس کے خاندان کے لیے اس کی ذمہ داریاں اس کی محبت کی راہ میں آتی ہیں۔ دوسری طرف ایک امیر بزنس مین علی، جس کا کردار علی عباس نے ادا کیا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور محبت کا لو ٹرائینگل شروع ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فاطمہ افندی، علی عباس، عمر عالم، رابعہ کلثوم، سجاد پال، ہنا رضوی اور شرمین علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ماں نہیں ساس ہوں میں۔ یہ کہانی مہرین اور اس کی بیٹی عریج کے گرد گھومتی ہے جو برسوں کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش سے پہلے مہرین اور اس کے شوہر عریج کے کزن سلمان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، تاہم ایک سانحہ رونما ہوا جس نے عریج کو اپنے خاندان سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد مہرین نے سلمان کو اپنے بیٹے کے طور پر پالنے کا فیصلہ کیا۔ برسوں بعد ایک خوبصورت اور نڈر لڑکی عروج کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے جو اسکول ٹیچر شعیب کی بیٹی اور اس کی بیوی نسیم کی بیٹی ہے۔ ابتدائی طور پر سلمان کی پیش قدمی کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے عروج کو بالآخر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ سلمان اور اس کے خاندان سے ناواقف عروج کوئی اور نہیں بلکہ مہرین کی کھوئی ہوئی بیٹی عریج ہے۔ کیا عروج اپنی شناخت کے بارے میں حقیقت دریافت کر پائے گی؟ گھر والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ عروج مہرین کی کھوئی ہوئی بیٹی عریج ہے؟ اس ڈرامے کو سجاد حیدر زیدی اور ابو رشید نے لکھا ہے، سلیم گھانچی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔